الحمدللہ رب العالمین. خوش رکھے اللہ, آپ کو اچھا نصیبہ کرے. فرمائیں بھائی. محترم, ہمیں پہلا سوال جو موصول ہوا ہے, کیا موجودہ حالات میں ہم پردہ کی آئیڈیل پابندی کو ملحوظ رکھتے ہوئے دین کی خدمت کر سکتی ہیں, اور ہمارے دین کی خدمت کے کیا میدان ہیں؟ یعنی پردہ بھی ملحوظ رہے, اس کی آئیڈیل سچویشن کیا ہوگی, اور خواتین کے دین کے میدان میں کیا کرنے کے کام؟ پردہ کبھی بھی میری بہنوں اسلام کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنا. پردہ ہوتے ہوئے اور انتہائی پردے میں رہتی ہوئی بھی لوگوں بیویوں نے دین کی خدمتیں کی. آپ حیران ہوں گی کہ ہمارے بڑے بڑے جو حدیث کے اور فقہ کے اور تفسیر کے عالم ہیں نا, ان کے جو شیخ ہیں استاد, ان میں عورتوں کے نام بھی عورتیں ہوتی تھیں, پردے میں وہ درس دیتی تھیں, اور بڑے بڑے علماء ان سے دین پڑھ رہے ہوتے تھے, اور ان کی سندوں میں ذکر آیا کہ ابن حجر کی یہ شاخہ ہے, فلاں عالم کی شاخہ. دین نے کوئی اس میں رکاوٹ نہ ڈالی, سب کام عورتوں نے کی, دین کی خدمت کی, پڑھایا. بڑے بڑے عالموں کی وہ نا استاد ہیں, اور کئی بچیوں کے نام پر ان کے والدوں نے کتابیں لکھی کہ میری بچی اتنی بڑی عالمہ کہ میں اس کے نام پر یہ کتاب منون کرتا ہوں, ہمیشہ کے لیے یاد رہے کہ باپ نے اس بیٹی کے لیے کتاب لکھی. آپ کو دین کسی سے ایسے روکتا نہیں. باقی پردے کے بارے میں نے بیان کیا, لوگوں نے پردہ بھی تماشا بنا لیا نا, ایسا بنا لیا جس سے جینا حرام ہو گیا. پردہ بھی سمجھنا چاہیے نا کہ دین کیا. اب گھروں میں وہاں بھی بیچاری منہ چھپائے ہوئے, گھروں میں بھی جینا حرام ہو گیا کہ وہ منہ اور ہاتھ ننگے نہیں کر سکتے. حالانکہ آپ سورہ نور پڑھے, صاف آتا ہے کہ گھر میں جو آدمی آئے وہ اجازت لے, بلا اجازت نہ آئے. اور اجازت دینے والا سوچتے کہ یہ اس قابل ہے, اس کا کریکٹر ایسا ہے کہ میں اپنی سب سے قیمتی دولت بچیاں اور بیٹیاں اس کے سامنے کروں. اگر وہ ذرا بھی برا ہے نا, بے شک بھائی ہے, ڈرائنگ روم میں بٹھاؤ, گھر میں نہ آنے دو اس کو. اور اگر تم گھر میں آنے کی اجازت دیتے پورے رکوع پڑھے, وہاں اللہ کہتا ہے کہ منہ اور ہاتھ ننگے ہوں گے. پھر نہیں بچیوں کو تکلیف دے, وہاں حکم نظریں نیچی رکھنے, نظریں جو ہے نا کہ نیچی رکھے, یہ باہر کہیں نہیں آئے. باہر کیوں رکھے؟ باہر عورتوں نے منہ ڈھانکے ہوتے ہیں, گھر میں چونکہ اجازت ہے کہ وہ ننگا رکھیں زیب و زینت کے بغیر ہاتھ. اس لیے وہاں ہدایت ہوئی کہ اگر کوئی آدمی آ گیا دوسرے ملنے کے لیے تو نہ تم تار کر دیکھو نہ وہ دیکھیں, دونوں حیا اور شرم سے کام لیں, مگر منہ ننگی. اب یہاں لوگ کہہ دیتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا, جب لوگوں نے پوچھا بڑے بڑے عالم ہیں, کیا الحم الموت, دیور جو ہے نا موت ہے, اس لیے دیور جیٹ سے پردہ. قیامت آ گئی یار, گھر میں انہوں نے رہنا, ان سے پردہ جینا حرام ہو جائے گا. پھر جب میں کہتا ہوں اس کا پہلا فقرہ پڑھو نا, وہاں کو پردے کی بات تھی, منہ چھپانے کی بات تو تھی تنہائی کی. کیا آپ نے فرمایا جو بندہ یا عورت اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ تنہائی میں اس طرح نہ بیٹھیں کہ آنے کا دوسرے کا کوئی امکان نہ, بند لاکھ کمرے وہاں بیٹھیں گے. اگر ایسے لوگ جو محرم نہیں ہیں یا محرم ساتھ نہیں, ورنہ تیسرا شیطان ہے. وہاں لوگوں نے پوچھا کہ اس طرح تنہائی بند کمروں میں دیور موت, باقی ٹھیک ہے بے کلفی ہوتی, تنہائی کی بات کی خلوت, منہ چھپانے کی بات کوئی نہیں تھی. منہ ٹھیک ہے جو دیور جیٹ وغیرہ یا قریبی دوست ہیں اعتبار والے, زینت کے بغیر, زینت جو ہے نا بیک اپ وغیرہ, وہ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ یہ رشتے ہیں جن کے سامنے پورے زیب و زینت کے بھی ساتھ بھی ہے, وہ قرآن میں موجود ہے. وہ بہت محرم رشتے ہیں, حرام ہے نکاح ان سے, وہ زیب و زینت کے ساتھ بھی رہیں آپ کوئی بات, مگر غیر زیب و زینت کے صرف منہ ننگا ہو, ہاتھ ننگے ہو, گھر میں بالکل اس طرح رہیں, کوئی یہ پردہ نہیں. گھر سے باہر نکلنا پھر سورہ احزاب لاگو ہو جاتی کہ چادر لو بڑی, چلو برقع بعد میں لوگوں نے ایجاد کر لیا, اچھا چلایا, مگر پہلے یہی تھا کہ بڑی چادر ہو, اس سے اپنے آپ کو ڈھانکو, اور چادر جو ہے نا اس کا پلو آگے لٹکا. یہ بہت چھپنے کی بات نہیں, اتنا ہو کہ آنکھ سے آنکھ نہ ٹکرائے. چلو آپ اب دیکھیں گی, آپ بہنوں نے پردہ کیا اور یہ قادیانیوں سے آ گیا کہ آنکھیں ننگی ہیں باقی سب کچھ پایا, کیا فائدہ اس پردے. آپ بھی حیران ہوگی یہ کو پردہ, آنکھ ہی تو فتنہ ہے. آنکھ اگر آنکھ سے لڑتی ہے سب بیماری. یہ چہرے وغیرہ چھپاوے, اتنا تنگ ہونا کوئی نہیں, آپ کا سارا یہ ننگا بھی ہو, آنکھوں کے آگے ذرا نا کپڑا اس طرح ہو کہ آپ سیدھا رہ کسی کو دیکھ سکے, اتنا ہی کافی. اللہ نے کیا کچھ نہیں ہے, یدنین علیہن من جلابیبہن, کہ اپنی جو بڑی چادریں ہیں اس کا کچھ حصہ اپنے آگے لٹکا دیں. آنکھوں کو بچائیں, باقی کوئی بات نہیں. آپ بات کریں کچھ حصہ چہرے کے بھی ننگا. آخر حدیثوں میں آتا کہ عید کے موقع پر حضور نے خطبہ دیا تو صدقہ کیا, تو حدیث پاک میں ناجائز فائدہ بھی لوگ اٹھاتے ہیں کہ چہرے کا پردہ نہیں تھا. نہیں, پردہ تھا مگر وہ ایسا نہیں تھا جس طرح آج کل ہے کہ اس وقت صحابی نے کہا کہ جس نے صدقہ بیوی نے کیا اس کا یہ ایسا چہرہ تھا.
وہ کہتے ہیں چہرہ دیکھا تو، وہ چہرہ تو تھا، آنکھیں نہیں تھیں، آنکھیں جو تھیں نا یہ نہیں ایک دوسرے کو دیکھ رہی تھیں، چہرے کا کچھ حصہ اگر تھوڑا ننگا ہو گیا پھر کیا ہو. اس لیے اندر محرموں سے آپ بغیر نہ ان کے سامنے زینت بھی ہو، آپ سب کچھ ننگا کر سکتے ہیں. گھر میں کام کاج کرنا سمجھ لیں پہلی اسٹیج کہ یہ سینہ، پشت اور رانے یہ ڈھانکنی. باقی اگر ٹانگیں ننگی کرنی پڑے، بازو ننگے کر، گلا ننگا کی تمہیں گھر میں کام کاج کے محرم ہو جن سے کر سکتے. جب محرم سے آگے بات چلی جائے کہ نکاح جائز ہے مگر رشتہ دار، پھر سب کچھ بند، منہ اور ہاتھ ننگا، ٹھیک ہے. گھر کے باہر اپنے سامنے کچھ لٹکا ہے، اور خاوند اور بیوی ان کے درمیان کوئی پردہ نہیں، سر سے پاؤں تک ایک دوسرے کو دیکھ سکتے. پہلے علماء سمجھیں تو صحیح کہ پردہ کیا، وہ پردہ بیان کریں کہیں کوئی دشواری نہیں آئے. اور جب من گھڑت پردہ ہوگا یا پھر لوگ بالکل چھوڑ دیں گے تنگ آ کر، یا بالکل زندگی اپنی حرام کر لیں. تو اسلام کے مطابق 4 سے زوجین خاوند بیوی کا کوئی پردہ نہیں، ہر حصہ ایک دوسرے کا. محرم سینہ، پشت اور رانے یہ ڈھانکنی ان کے سامنے، باقی ننگا ہو سکتا ہے گھر میں ضرورت کے وجہ. اور جو محرم نہیں ہیں جن سے نکاح جائز ہے، وہ اگر ملنے والے ہیں یا رشتہ دار، تو منہ اور ہاتھ کے سوا باقی سارا جسم چھپا، باہر پلو آگے ڈال. یہ ہے اسلام کا پردہ. اس کے ہوتے ہوئے نہ تبلیغ میں کوئی رکاوٹ ہے، نہ آپ لیکچر دیں تو اس میں کوئی حرج ہے، پڑھائیں اس میں کوئی خرابی نہیں. میں نے عرض کیا بڑے بڑے علماء کتاب پوری ہے اس پر، جو عالم ہے نا ہمارے چوٹی، ان کی استاد عورتیں ہوئی، ان سے انہوں نے حدیث پڑھی ہے، فقہ پڑھی ہے. تو دین کیوں روکتا؟ میں ان سے سیکھو. مگر وہ بات جو میں نے ابتدا میں بیٹا کہی نا، ذہن میں ہو نا کہ ماں سمجھ، بہن سمجھ، بیٹی سمجھ، پھر سب کو ٹھیک ہے. اور اگر تیرے دل میں کوئی احترام ہی نہیں، تو سمجھتا یہ کھلونا ہے عیش کے لیے عورتیں، پھر کافر ہے تو، پھر مسلمان نہیں. تیرے دل میں وہ مقام نہیں اس کا جو اثر میں، تو نے تو اس کو ایک تماشا سمجھ لیا. اور اسی لیے جو حلالے کے لیے لوگ آتے ہیں، کیا ذکر تم روز طلاق دیتے ہیں، پی ایچ ڈی ہیں لوگ، بیوی پی ایچ ڈی طلاق، اور پھر میرے پاس آتے ہیں لوگ کہتے ہیں حلالہ کراؤ، پھر بھاگتے ہیں مولانا صاحب کے پاس ہے. میں کوئی ہیلا ڈھونڈ دیتا ہوں کہ حلالے کی لعنت سے بچو. یہ بے غیرتی کہ 2-4 دن کے لیے اس بچی کو اور کو دو، پھر وہ چھوڑے گا. اسلام کو ذلیل کر کے رکھ دیا کہ عورت کھیل ہے، ایک طلاق دے پھر عورت کے پاس جائے. سب حرامی لوگوں نے گڑی ہوئی بات. ایسا دین میں کوئی نہیں. عورت کی عزت جتنی حضور نے کی کسی کی. جب کوئی عورت آپ کے پاس آتی ہے، حضور پاک اتنا ادب کرتے تھے. آپ نے دیکھا کہ آپ کی بہن تھی دودھ پلانے والی مائی کی، حلیمہ کی. آپ نے جب جنگ حنین کے بعد ایک جگہ مقام کیا تو وہ آئی اور اس نے آ کر تعارف کرایا کہ اللہ کے رسول میں آپ کی بہن. اور اس نے نشانی بتائی کہ جب میری ماں کے پاس آپ دودھ پیتے، آپ نے میرے یہاں نا کاٹا تھا، وہ میرے جسم پر اب تک نہیں، حضور کو یاد آ گیا. آپ نے اپنی چادر بچھا دی، وہاں اس کو بٹھایا اور بڑے احترام کے ساتھ رخصت کیا اور کہا میرے پاس رہنا چاہتی ہو، میں اپنے گھر لے جاؤں گا تو میری بہن ہو. جانا چاہتی، بڑے بکریاں اور بڑے تحفے صاحب دے کر بھیجا. کیا کرے دین جو ہے نا، یہ مرد تو آپ کو کہتے ہیں سیکھیں، مرد نہیں سیکھتے، پڑھتے ہی نہیں کہ اللہ کے رسول نے دین بتایا کیا. تقریریں کر رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، پتہ کوئی نہیں کہ پہلے سمجھ تو لو کہ یہ عورتیں جو ان کا مقام کیا. یہ کوئی تماشا نہیں، نہ یہ بے قدر چیز ہے. دنیا میں اللہ کے نزدیک سب سے قدر والی کوئی چیز ہے نا، قرآن کی نظر میں وہ آپ، کسی کی وہ شان نہیں. جب آپ عورت بنیں، لوگ احترام کریں، دین بر بالکل آ جائے. اگر یہ نہیں ہوتا کچھ نہیں ہوگا. نہ سوال کیا تو پردہ میں نے بچہ عرض کر دیا، پردہ نہیں رکاوٹ بنے گا اگر پوری طرح آپ سمجھ لیں کہ پردہ ہے کیا، پھر ہر جگہ آپ نا آسانی محسوس کریں گے. اگلا سوال یہ نظروں کے لیے نا یہ کچھ کوشش کریں کہ آپ ایسی چادر لیا کریں نا آنکھوں کے ساتھ ذرا، جیسے نا میری اور آپ کی آنکھیں نہ ٹکرائے، باقی خیر ہی خیر، کوئی ایسی بات نہیں. اگر مولانا آنکھوں پر سیاہ چشمہ لگا لیں تو وہ بھی نہیں، چشمے سے تو اور زیادہ فتنہ پیدا ہوتا ہے. اچھا، آپ دیکھ لیں کشش پیدا ہو جاتی. آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانو، میں تو حضرے میرے فتنہ ہی فتنہ. یہ قادیانیہ نامرادوں نے کہا ہم نے آنکھیں کھلی ہیں، پھر کالی اینکیں لگانے وغیرہ.